نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، روافض شیعہ اور اہل سنت میں تفصیلی گھسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت بہت زیادہ ہوئی، آپ کا نام بہت زیادہ ہے، آپ کی شہرت بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس وجہ سے مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو اس والے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ یہ جو روافض شیعہ ہیں اور اہل سنت میں تفصیلی گھسے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور ان اعتراضات کے میں تفصیل کے ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں۔ فیس بک پر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب وغیرہ پر بھی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں جی مولا علی کو شہرت بہت زیادہ ملی، مولا علی کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، سنی بھی نعرے لگاتے ہیں، علی 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 کرتے ہیں، اور روافض شیعہ یہ بھی علی علی کرتے ہیں، تو مولا علی کی شہرت بہت زیادہ ہے، مشہوری بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جو ہے نا مولا علی ہیں۔ یہ روافض شیعہ کہتے ہیں، دیکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا۔ مولا علی کا چوتھا نمبر ہے ہم اہل سنت کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک۔ اور جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، سنی نہیں شیعہ ہے۔ تو رافضی و شیعہ میں تمہیں پھکی دینے کے لیے تیار ہوں، اہل سنت میں گھسے ہوئے تبدیلیوں، تو یہ کہتے رہتے ہیں جی شہرت کی وجہ سے مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو بھائی شہرت کی وجہ سے اگر اس طرح کہو گے تو پھر ہم یہ الزامی جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، امام حسن کو زیادہ شہرت ملی یا امام حسین کو؟ جی، تو امام حسین کا لوگ زیادہ نام لیتے ہیں۔ امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی، تو اس جو بہت بڑی شہادت ہے، اس شہادت کی وجہ سے امام حسین کی شہرت زیادہ ہے، امام حسین کا زیادہ نام لیا جاتا ہے۔ تو امام حسن بڑھے ہیں، امام حسین بڑھے ہیں؟ امام حسن بڑھے ہیں، امام حسن تو پانچویں خلیفہ راشد بھی ہیں، امام حسین سے افضل بھی ہیں، مرتبے میں بڑھے ہیں، امام حسن کا مرتبہ بڑا ہے، پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو ہے امام حسین کو شہرت زیادہ ملی، لیکن مرتبہ کن کا بڑا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ تو لہٰذا روافض شیعہ اس طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہو، پڑھتے ہیں کوئی عقل سے باتیں کرتے ہو، اہل سنت پہ تفصیلی گھسے ہوئے ہیں، جو اہل سنت کے نام پر چندے لیتے رہے، مدارس بناتے رہے، اور آپ جو ہے یہ تفصیلی بن کے مولا علی کو پہلا نمبر دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات ہے، نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہیں، صحابہ کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر کہتے رہتے ہیں جی بعض صحابہ مولا علی کو افضل کہتے تھے، اور بھائی سارے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر۔ وہ جو صحابہ کہتے تھے وہ جزوی فضائل کے قائل تھے، ٹھیک ہے جی، ان سب کا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اس حوالے سے قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے نا مولا علی کی افضلیت کے حوالے سے کہ مولا علی سب سے افضل ہے، کوئی حدیث آ جائے آپ کے سامنے، تو اس میں تعویل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر تعویل نہیں ہو سکتی پھر اس حدیث کو رد کر دیں گے، کیونکہ تمام امت کا یہ عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ اور اس حوالے سے حدیث میں بھی آیا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے جس میں مولا علی کی افضلیت کے حوالے سے آ رہا ہو، تو ہم اس حدیث میں تعویل کریں گے۔ بھائی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جزوی فضائل مراد ہیں۔ اگر تعویل نہیں ہو سکتی پھر حدیث کو رد کر دیں گے، کیونکہ جو ہے ساری امت کا عقیدہ، امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ساری امت کا صحابہ سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، داتا صاحب، پھر میرے علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان، پھر علی، اور یہ صحابہ اور اہل بیت سب سے افضل ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ صحابہ سے افضل ہیں، اہل بیت سے افضل ہی ہیں، جو یہ نبی کے چار یار ہیں، صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ تفضیلی ہے، جو کہتا ہے نا مولا علی کا پہلا نمبر ہے حضور کے بعد، وہ ایسا بندہ تفضیلی ہے، سنی نہیں ہے، شیعہ ہے، سمجھ گئے ہو نوجوانوں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی کہہ دیتا ہے نا مولا علی کا پہلا نمبر ہے، جی جی، تو وہ سمجھ جائیں وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، یا اہل سنت میں وہ تفضیلی ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اہل سنت کا آپ کو میں نے عقیدہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، پھر دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی سوال سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ مزید اگلی آنے والی ویڈیوز میں گفتگو